ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر۔ اب شروع ہوا ہے اصل امتحان وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب کا، کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹ کی بات ہوئی، مانیٹری پالیسی کی بات ہوئی، تو ان کے سامنے ایک بہت ہی مشکل قسم کا چیلنج موجود تھا۔ ایک طرف سے آئی ایم ایف کی طرف سے دباؤ کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ نیگیٹو نہیں ہو سکتا، اور دوسرا ان کی طرف سے جو کوشش ہے، کاوش ہے کہ ڈالر کی قدر کو نیچے لایا جائے تاکہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر امپورٹ اگنائٹڈ انفلیشن جو ہے اس کو کم کیا جائے، اور اس کے متعلق وہ کام کر رہے ہیں، کاوش کر رہے ہیں۔ شاید اسی لیے کل انہوں نے انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھایا، کیونکہ انہوں نے یہی ایشورنس دی ہوگی کہ وہ ڈالر کو 200 روپے سے نیچے لے آئیں گے۔ میں آپ کو اپنی ازمپشن بتا رہا ہوں، میرا ایسا خیال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ڈکلیئر تو نہیں کر رہے، لیکن آئی تھنک ہی وانٹس ٹو برنگ دی ڈالر below 180 rupees. There is a possibility that he can do it, but it is difficult. 200 سے کم تو وہ لے آئیں گے، انہوں نے اپنے لیے ایک ہدف رکھا ہے۔ ویسے بھی ویلیو روپے کی جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو جو کہ ریفلیکٹڈ ہے، اور اب تو یہ کھل کے کہا جا سکتا ہے کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے میں آڑے ہاتھوں سے لوں گا، تو اس میں بینکس بھی ملوث رہے ہیں۔ لوگوں نے مطلب ایسا کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے دبا کے سٹا کھیلا ہے ڈالر میں، اور اتنا کمایا ہے کہ شاید ان کی 7 پشتوں نے کبھی نہ کمایا ہو جو ڈالروں میں انہوں نے کما لیے، لوگ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ خیر، اس کے متعلق بھی بات کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تاجر صنعت کاروں کی جو دیرینہ خواہشات بھی ہیں، مانگیں بھی ہیں اور ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں، ان پہ پورا اتریں گے یا نہیں اتریں گے، کیونکہ بہت سارے مسائل ہیں جن کو حل کرنا ہے۔ زیرو ریٹڈ انڈسٹری ہے، اس کی کنٹینیوٹی دیکھنی ہے، پھر ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ انرجی ٹیرف ہے، اس کو ریویو کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، جناب چاولہ صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ایف پی سی سی آئی کے۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں۔ جناب سلیمان چاولہ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا ہماری تاجر صنعت کار برادری جو ہے اس کی امنگیں اور توقعات اس نوعیت کی ہیں کہ جناب اسحاق ڈار صاحب ان پر پورا اتر سکیں، اور اپنی خواہشات کا یا اپنی ایکسپیکٹیشنز کا میں چاہوں گا آپ کھل کے اظہار کریں۔ جی سلیمان چاولہ صاحب۔ مجھ تک سلیمان چاولہ صاحب کی آواز نہیں پہنچ رہی، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ابھی دوبارہ سے ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے تاکہ ان کی آواز مجھ تک پہنچ سکے۔ میں پہلے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ بنیادی طور پہ تاجر صنعت کاروں کے لیے اب کیا پیکیج یا کیا اصلاحات یا کیا آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ میرے خیال سے ایک چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں پھر اپنی گفتگو جاری رکھیں، نہیں دوبارہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان سے جو ہے وہ رابطہ بحال کیا جا سکے۔ ایک مرتبہ پھر سے میں کوشش کروں گا۔ اچھا، میں دوسری جانب آ جاتا ہوں۔ جب تک تجارت صنعت کے بارے میں بات ہوتی ہے، بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ جناب یہ جو وارنٹ کا معاملہ چل رہا ہے اور سب ایک دوسرے کو گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ بڑا ایک مسئلہ بن جائے گا۔ خیر چلیں، اچھی بات ہے کہ منہ سے کوئی بات سیاسی نکلی نہیں۔ سلیمان چاولہ صاحب کے ساتھ رابطہ بحال ہو گیا ہے۔ سلیمان چاولہ صاحب، میں چاہوں گا آپ کو سوال میرے خیال سے میرا سنائی دے گیا تھا، براہ راست آپ جواب کی جانب آئیں کہ کیا امنگیں توقعات ہیں آپ لوگوں کی اسحاق ڈار صاحب سے؟ لیکن جی اسحاق ڈار صاحب سے تو ہماری توقعات بہت ہیں، اور ہماری توقعات جو ہیں وہ یہ ہے کہ جنرل انڈسٹری کے لیے اور جنرل ٹریڈ کے لیے جو ہمیں کام کرنا پڑے گا، ہمیں کچھ ٹائم کے لیے جو ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو چھوڑ کے باقی جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بجلی کے ریٹ، اس کا انٹرسٹ تو چلیں الحمدللہ انہوں نے اس وقت نہیں بڑھایا، اور ڈالر کو سٹیبل کریں، مگر جو اس وقت امپورٹ کے حوالے سے پوزیشن ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہے لوکل انڈسٹری کے لیے۔ ان کے اسپیئر پارٹس نہیں آ رہے ہیں، اور اسپیئر پارٹس کلیئر نہیں ہو رہے، را مٹیریل نہیں آ رہا ہے، جو اپنی کچھ تھوڑی بہت مشینری کی ریکوائرمنٹ ہے وہ نہیں ہو رہی۔ تو اس کو ہمیں بیٹھ کے دیکھنا پڑے گا کہ بھائی ایک انڈسٹری آپ کی لوکل بھی ہے جو کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے لیے بھی بہت بڑا آپ کو کام دیتی ہے۔ اگر ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ نہیں جائیں گے، لوکل انڈسٹری کو ڈیولپ نہیں کریں گے، تو آگے جا کے ہمارے یہاں لوکل کھپت کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو اس میں انفلیشن پھر مزید بڑھے گا۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی۔ جی
اس حوالے سے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اور ہمیں بیٹھ کے اسحاق ڈار صاحب کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بھائی لوکل انڈسٹری بھی کوئی چیز ہے جو کہ آپ کی معیشت میں کافی نیشنل ایکسپیکٹر میں پیسے جمع کراتی ہے۔ اچھا، آپ سلیمان چاولہ صاحب ویل ڈائیورسیفائیڈ ہیں اور کاروبار کو سمجھتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کل کا فیصلہ بڑا مشکل فیصلہ تھا۔ اسحاق ڈار صاحب کے سامنے 2 یا 3 چوائسز تھیں، یا تو انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیتے، اور اس کو اگر بڑھا دیتے تو تاجر، صنعت کار اور صنعت کے شعبے کو بڑا نقصان پہنچتا۔ دوسری جانب جو فیصلہ انہوں نے لے لیا برقرار رکھا، اور تیسرا فیصلہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسے کم کیا جائے، لیکن اس صورت میں IMF ہم سے ناراض ہو جاتی۔ آپ کے خیال سے کیا کل کا فیصلہ درست تھا کہ برقرار رکھا جائے انٹرسٹ ریٹ کو؟ دیکھیں، موجودہ حالات میں تو کافی بہتر فیصلہ تھا، مگر ہمیں اس پہ ایسی پالیسیاں بنانی ہوں گی کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو، ادروائز انڈسٹری چلنے کے قابل نہیں رہے گی۔ کہ اگر آپ 18% انٹرسٹ پہ اگر آپ انڈسٹری کام کرے تو اس میں وہ لوگوں کو کیا کمائیں گے خود، اور کیا لوگوں کو پروڈکٹ دیں گے، اور انفلیشن کہاں پہنچے گی، یہ ابھی بہت بڑی چیز ہے۔ ہم اپنے اگر جو ہمارے برادر وہ ایڈجوائننگ کنٹریز ہیں ان پہ دیکھیں تو اس پہ جہاں وہ 3-4% انٹرسٹ پہ کام کر رہے ہیں اور ہم 15% پہ کر رہے ہیں، تو ہماری انڈسٹری وائبل ہی نہیں رہے گی، اور نہ کہ ہم ایکسپورٹ کر پائیں گے، اور نہ کہ ہم جو ہے لوکل میں چیزیں ایک مناسب دام پہ دے سکیں گے۔ تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ کم آئے، نہ کہ اس پہ کھڑا رہے، اور ہمیں سنگل ڈیجٹ میں جب تک انٹرسٹ ریٹ نہیں آئے گا انڈسٹری نہیں چل سکے گی۔ اچھا سلیمان چاولہ صاحب، ایک بڑا پیچیدہ چیلنج جو ہے وہ پاکستان کو اب سامنا کرنا پڑے گا۔ جاڑے کا، سردی کا موسم آنے والا ہے۔ اس دفعہ پریڈکشن یہ ہے کہ تھوڑا جلدی آئے گا، کراچی میں بھی شاید سردیاں تھوڑی جلدی شروع ہوں۔ اس صورت میں گیس جو ہے وہ ڈومیسٹک کنزمپشن اس کی بڑھ جائے گی۔ اگر وہ کنزمپشن بڑھ جاتی ہے، انڈسٹری کے لیے بھی کم ہوگی، اوورآل بھی ہمارے پاس گیس کم ہے۔ مستقبل میں گورنمنٹ نے کوئی پلاننگ کی، آپ لوگوں سے کوئی مشورہ لیا کہ گیس کی کس طرح سے ریشننگ کرنی ہے، کس طرح سے اسے آگے لے کر چلنا ہے؟ دیکھیں، ہم تو ہر سال یہی رونا روتے ہیں، پچھلے 5 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر سال ہم یہی رونا رو رہے ہوتے ہیں، اور گورنمنٹ کبھی بھی ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کرتی، کوئی پلان آؤٹ نہیں کرتی، اور ابھی بھی بالکل جاڑا سر پہ آ گیا اور ابھی تک کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ کیا ہوگا کچھ سمجھ بھی نہیں آتا۔ اس دفعہ مزید برا حال ہوگا، اور جب انڈسٹری بند ہوگی، ایکسپورٹ آرڈرز آپ میٹ نہیں کر سکیں گے، تو آپ کا جو ایکسپورٹ کے ٹارگیٹس ہیں وہ بھی نہیں پورے ہوں گے۔ تو اس میں بھی ہمیں ساتھ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی ایسا لائے عمل کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہماری جو انڈسٹری ہے وہ چلتی رہے، اور معیشت چلے گی تو ساری چیزیں ہوں گی، لوگوں کے پاس سیلریاں بھی ملیں گی، ورنہ اگر بے روزگاری، معیشت نہیں چلی تو بے روزگاری بڑھ جائے گی۔ جب بے روزگاری بڑھے گی تو ساری چیزیں، وہ جب اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا گھریلو صارفین کے پاس، تو وہ بجلی کے بل کہاں سے دے گا، گیس کے بل کہاں سے دے گا؟ یہاں تو پہ ہمیں دو پہلے فیکٹر معیشت چلانی ہوگی۔ یہاں پہ 2 فیکٹر ہیں۔ جب حکومت سے بات کی جاتی ہے تو وہ SSGC پہ ڈالتے ہیں۔ کیا SSGC، کیونکہ آپ لوگ کلائنٹ ہیں، انڈسٹری از ون آف دی بگیسٹ کلائنٹس آف SSGC، تو کیا SSGC نے کوئی پلان یا پروگرام آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے؟ کیا ڈومیسٹک کنزمپشن کو میجر کیا ہے، کتنی ہے؟ کوئی آپ لوگوں کے ساتھ کوئی اس حساب سے کوئی سٹرکچرل کوئی پروگرامنگ کی ہے، اس حساب سے کیا کریں گے وہ سردیوں میں؟ نہیں جی، میری معلومات کے حساب سے تو ابھی تک نہیں ہوئی۔ اگر کوئی انہوں نے کری ہے تو ان کو وہ ہمارے سے شیئر کرنا چاہیے، انڈسٹری سے اور FPCCI سے شیئر کرنا چاہیے۔ ابھی تک نہیں کرا، اور میں آپ کے توسط سے یہ کہہ رہا ہوں SSGC کو یا گورنمنٹ کو بھی کہ آپ ایز ارلی ایز پاسبل اس کو پلان آؤٹ کر لیں، ورنہ آگے اگر انڈسٹری نہیں چلی تو آگے جو اس وقت انفلیشن کا حال ہے، بے روزگاری کا حال ہے، یہ مزید بڑھے گی۔ اچھا، یہاں پہ سلیمان چاولہ صاحب، بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم ایک ایگریرین اکانومی ہیں، اور ایگریرین اکانومی ہوتے ہوئے ہمارا ایگریکلچر بہت متاثر ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سیلاب کی وجہ سے جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں ان کو فیکٹر ان تو ابھی تک نہیں کیا گیا، اور اگر فیکٹر ان کیا گیا ہے تو اس کے لیے کیا پروویژن کی گئی ہے؟ تو سلیمان چاولہ صاحب، بنیادی طور پہ ہماری مقامی معیشت جو ہے اس کا ایگریکلچر بھی ایک پارٹ ہے، تو سیلاب کی وجہ سے بڑی تباہ کاریاں ہوئیں، حکومت نے جگہ جگہ پیسے بھی مانگے، ہو سکتا ہے ملے بھی ہوں، مجھے آپ کو نہ بتایا گیا ہو کہ کتنے اور تخمینہ کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہیز دیٹ بین فیکٹرڈ انٹو دا نمبرز، انٹو دا اکنامک انڈیکیٹرز، اور اس کی وجہ سے آپ کیا خیال ہے کیا اثرات مرتب ہوں گے پاکستان پر؟ جی
لیکن جو بظاہر ابھی تک لگ رہا ہے وہ تو کاٹن کی کراپ خراب ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آگے جا کے کچھ امپورٹ کرنا پڑے گا کاٹن، اور کرنا چاہیے، اور اس کو بھی ہمیں آج ہی فیکٹر ان کر لینا چاہیے کہ بعد میں جا کے یہ نہ ہو کہ ہمیں سرپرائزز ملیں۔ مگر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ساری تباہ کاریاں ہوئیں، سب چیز ہوئیں، مگر اس کا آپ نے اگلی دفعہ کے لیے ریمیڈی کیا کری ہوئی ہے پہلے یہ دیکھیں، اور اس دفعہ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور ہم اس کو کیسے کور اپ کریں گے یہ بہت بڑی چیز ہے دیکھنے کی، اور اس میں بھی کوئی ہم معاشی جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمارے پاس 2-3 آپشنز ہیں، وہ ہم ان کو دیں، کس طرح اس کو ٹیکل کریں۔ یہ ایسا نہ ہو کہ جس وقت ہمارے سر سے پانی گزر جائے اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہوں، ہمیں آج کرنا چاہیے، اور ہم کر بھی رہے ہیں، اور گورنمنٹ بھی اس میں تھوڑا بہت کام کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی کام نہیں کر رہی۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اتنی زیادہ جو سب سے بڑے مجھے لگتا ہے ڈر وہ فوڈ سیکیورٹی کا، وہ مسئلہ نہ آئے، اور اس کو ہم کیسے ٹیکل کریں گے انشاءاللہ اس میں بہتری کی گنجائش ہے، امید ہے، نہ کہ اس میں کوئی آگے ہمیں پرابلم آئے، مگر ہاں کاٹن میں ہمیں پرابلم آئے گی، جس کی وجہ سے ہمیں آج اس کی کیلکولیشن کر کے اور امپورٹ پہ جانا چاہیے۔ سلیمان چاولہ صاحب، یہ جو سیلاب زدگان کی مدد اور ویلفیئر ہے، اس میں آپ نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایئر فورس نے ریلیف ورک کے اندر بڑا کام کیا ہے، آپ نے بطور فیڈریشن بھی اور پھر انفرادی حیثیت کے اندر آپ نے بھی اور عرفان اقبال شیخ صاحب نے بھی ایک کردار ادا کیا، تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ تاجروں کا کیا کردار رہا ہے، اور کس طرح سے جو معاملات آپ نے دیکھے ہیں، سمجھے ہیں، سیلاب زدگان کی کتنی جلدی ریہیبلیٹیشن کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ہمیشہ کی طرح جو الحمدللہ جب بھی کوئی پریشانی آئی، خاص طور پہ کراچی اور پورا پاکستان اور تاجر برادری ہمیشہ اس بحران میں بھی پرانے بحرانوں کی طرح آگے آئی اور بہت کام کرا، اور فیڈریشن نے بھی اس میں کام کرا، پی ایف نے بھی بہت اچھا کام کرا، باقی اور تنظیموں نے بھی بہت اچھا کام کرا۔ مگر میں آپ سے پہلے گزارش یہ کروں گا، پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی ریہیبلیٹیشن میں زیادہ توجہ دینا چاہیے، اور میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے ہم ایک جامع پروگرام لے کے آ رہے ہیں، لو کاسٹ گھر بنا کے لوگوں کو دینے کے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہمارا ایک پائلٹ پروجیکٹ بھی شروع ہو جائے گا۔ تو میں یہ اپنے باقی ساتھیوں سے جو بھی اس میں ریلیف ورک میں کام کر رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک ہی پلیٹ فارم سے کوئی کام کریں، یہ نہ ہو کہ ہم ہر طرف ہر تنظیم جا رہی ہو اور اس کو ہم سینٹرلائز کر کے کام کریں، تو کام زیادہ اچھا بھی ہوگا اور نتائج بھی اس کے زیادہ اچھے برآمد ہوں گے۔ اور اب ہمیں اس طرف دیکھنا چاہیے کہ جو بے یار و مددگار لوگ پڑے ہوئے تھے، جن کے گھر تباہ ہو گئے، ساری چیزیں ہو گئیں، ان کو ریہیبلیٹیشن میں جانا چاہیے، اور اس میں ہمارا ایک پائلٹ پروجیکٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا آ رہا ہے، وہ بھی ہم آپ کو اگلے ہفتے جو ہے اس کی ریویل کریں گے کہ ہم اس میں کیا کام کر رہے ہیں، اور اس طریقے پہ ہمیں لوگوں کو ریہیبلیٹیشن میں کام کرانا چاہیے۔ اچھا سلیمان چاولہ صاحب، آخر میں آپ سے بڑا اہم نقطہ ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز اس پوری بحث کے اندر پیچھے رہ گئیں، اور ہوا کچھ اس طرح سے کہ ہم نے 4-5 سال میں دیکھا کہ جو پہلے بڑے کیچ ورڈز تھے، اسمال بزنس، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، میڈا، اور اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے بینکاری اور بینکاری شعبے کو انکریج کرنا کہ وہ اس طرف آئیں، تو یہ ہماری جو چھوٹی یا درمیانے درجے کی بزنس کنسرنز ہیں یہ آج پریشان ہیں، یہ میجورٹی ہیں پاکستان کے بزنس اینٹیٹیز کی، ان کی فلاح و بہبود، آسانی اور پیچیدگیوں کو دور کرنا، ایز آف بزنس لانا، ایز آف ڈوئنگ بزنس، اس کے بارے میں آپ کے خیال سے کیا کیا کچھ حکومت کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو میں نے پہلے آپ سے کہا کہ لوکل انڈسٹری اور یہ جو ایس ایم ایز ہیں ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو اس وقت پریشان ہے وہ ایس ایم ای ہے، اور اگر ہم آج ایس ایم ای کو نہیں دیکھیں گے، ایس ایم ای آپ کی انڈسٹری کی بیک بون، جو آپ کے لارج مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں ان کو جو فیڈنگ دیتے ہیں وہ ایس ایم ایز ہی دیتے ہیں، اگر آپ ان کے پہ توجہ نہیں دیں گے، آج ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے بجلی، پانی، گیس، لیبر، لو انٹرسٹ ریٹ، یہ سارے مسئلے مسائل ان کے لیے موجود ہیں، اور اگر ہم کام نہیں کریں گے تو آپ کی جو ایکسپورٹ کی بڑھنے کی توقع ہے وہ بھی نہیں ہو سکے گی۔ تو آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کری کہ ہمیں اس پہ دوبارہ توجہ دینی چاہیے، اسکیمز موجود ہیں ان کی اویئرنیس لوگوں کو دینی چاہیے، اور ہماری جو صاحب اقتدار ہیں ان کو بھی اس لوکل انڈسٹری اور ایس ایم ایز پہ توجہ دیں گے
تو آپ کی جب معیشت کا پہیہ یہی چلاتا ہے. لارج انڈسٹری بالکل چلاتی ہے, آپ کی ٹیکسٹائل بالکل چلاتی ہے, مگر یہ بھی ایک اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کہ آپ کی لارج مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں. تو ان پہ بالکل توجہ دیں, اگر نہیں دیں گے تو آج اس کا بہت ہی برا حال ہوگا. اور ہم جیسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, جس وقت میں بھی اس وقت دیکھ رہا ہوں, خاص طور پہ میں آپ کی توسط سے یہ دوبارہ گورنمنٹ سے اپیل کروں گا, جو اسحاق ڈار صاحب نے پرسوں کہا کہ $50,000 سے کم کی ڈاکومنٹس کلیئر ہو جائیں گے, جو کہ ابھی تک نہیں ہوئے, اس پہ ہمیں توجہ دیں, ورنہ اس وقت انڈسٹری بند ہو جائے گی. اچھا, میں نے ایک مختصر سی چیز آپ کو پوچھنی تھی یہاں پر. یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا اسحاق ڈار صاحب والا, بات یہ کہ بینکاری شعبے سے اتنا تعاون نہیں مل رہا, نہ وزیر خزانہ کو مل رہا ہے, نہ پاکستان کی تجارت و صنعت کے شعبے کو مل رہا ہے. میں حیران یہ ہوں کہ اگر انہوں نے صرف اور صرف اپنے منافع کے لیے کام کرنا ہے تو یہ بینکاری تنظیمیں پھر سروس پرووائڈر تو نہ ہوئیں, یہ تو پھر ایک صرف پروفٹ سیکنگ رول ہو گیا ان کا. They are not custodians of public money but only driven by the profits. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. یہ ان کا جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کو بہت ہی ایگریسولی دیکھنا چاہیے, منسٹری آف فائنانس کو بھی دیکھنا چاہیے. ان کے اوپر کچھ بائنڈنگز ہونی چاہیے, نہ کہ یہ جو ہے فری فال جس طرح انہوں نے کمایا انلمیٹڈ, وہ ان کے لیے بالکل غلط ہے. اور ہم نے بارہا یہ ریکویسٹ کری ہے اسٹیٹ بینک سے بھی, اور ہم کہتے رہے ہیں, اور فائنانس منسٹری سے بھی, کہ اس پہ کوئی لگام دیں, ورنہ میں تو بار بار آپ کو اپنی بات ایک ہی دہرا رہا ہوں کہ جو لوکل انڈسٹری ہے وہ تباہ ہو جائے گی, اور جو کہ تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے. اگر ہم نے آج اپنی پالیسیاں صحیح نہیں کری تو واقعتاً آگے جا کے جو ہے مزید پرابلم میں ہم اپنی انڈسٹری کو دیکھ رہے ہیں. اور اب میں ان کو اس جانب لاؤں گا کہ ملکی حالات اس طرح کے ہیں کہ سیاسی انتشار کا ہم شکار ہو چکے ہیں, سوسائٹی بہت زیادہ پولرائز ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے معیشت پر بھی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں سلیمان چاولہ صاحب کے تاجر صنعت کار برادری کیا سوچتی ہے, جو ہمارے ملک کے اندر اتنا زیادہ سیاسی انتشار پیدا ہو چکا ہے اور اتنی پولرائزیشن پیدا ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہو تو اس سے پہلے چاہے تاجر ہو, صنعت کار ہو یا سرمایہ کار ہو, سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ بھی اپنی رائے دیں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اور کس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے اور کس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جی جناب, اس سلسلے میں میری آپ گزارش یہ سنیے کہ تاجر برادری جو ہے نا, اس کا سیاست کو آپ اس سے علیحدہ کر دیں. میں نے اس سال ہر فورم پہ یہ بات کہی ہے کہ بھائی آپ ایک میثاق وہ آپ لے کے آئیں, معیشت لے کے آئیں, اور آپ اس پہ کام کریں. ہمیں نہیں پتا, آپ ہمیں ایک لانگ ٹرم پالیسی دیں جس پہ ہم کام کریں, ہمیں پالیٹکس سے دور کریں اور ہمیں کام کرنے دیں جو ہمارا کام ہے. باقی جو بھی آپ کرنا, جیسے آپ پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, آپ گورنمنٹ اپوزیشن جو کرنا چاہے کرتی رہے, مگر ہمیں ایک آپ لانگ ٹرم پالیسی دیں, سب سیاسی جماعتیں بیٹھیں اس پہ کام کریں, اور ہمیں ایک ایسی پالیسی دیں جس پہ ہمارے ساتھ بیٹھیں, ایک لانگ ٹرم 20 ایئرس کی پالیسی بنائیں جس پہ ہم کام کریں, اور ہم آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اچھا پرفارم کر کے دیں گے. اس طرح جو آج یہ پالیسی ہے کل دوسری پالیسی ہے, اس سے کام اچھا ہونے کے بجائے مزید خراب ہوتا ہے. اچھا, لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جیسے پاسٹ گورنمنٹ میں اچھے کام بھی بہت سارے ہوئے, لیکن ہم نے فیل کیا کہ صرف ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کا جو ایک ڈومین ہے ان کو ایکسٹرا ریلیف پرووائڈ کی گئی. آپ کے خیال سے کیا یہ اکراس دا بورڈ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ تجارت و صنعت کے شعبے میں بھی لگائیں, ناٹ اونلی کنسٹرکشن بٹ ادر انڈسٹریز ایز ویل, اور سب کو ایگزیمپشن دینی چاہیے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل صحیح ہے. ہم نے کہا بھی تھا گورنمنٹ سے کہ یہ آپ مزید ایک اور مزید ایمنسٹی دیں جس میں آپ انڈسٹری کو, اور اس میں لاسٹ ٹائم وہ آئی بھی تھی مگر انفارچونیٹلی وہ آگے نہیں بڑھ سکی. مگر اس کے باوجود جب تک آپ کی لانگ ٹرم پالیسیاں صحیح نہیں ہوں گی, یہاں پہ انڈسٹری نہیں لگے گی. ایف پی سی سی آئی کے پلیٹ فارم سے ہم نے ایک ریسرچ بھی ان کو کر کے دی امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ, وہ ہمارے پاس موجود ہے. ہم وہ پلاننگ کمیشن کو بھی بھجوائیے, آپ اس پہ ہمارے ساتھ بیٹھیں, مزید ایک 20 ایئرس پلان دیں جس پہ کام کریں, نہ کہ ہم آج ایک پالیسی ہے کل دوسری پالیسی ہے پرسوں تیسری پالیسی ہے, یہ نہ کریں. میثاق معیشت کریں اور اس پہ ہمیں ایک کام کرنے دیں, پھر رزلٹ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ذات سے امید ہے کہ ہم بہت اچھے آپ کے پاس آئیں گے. آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ایف بی آر کے اندر ریفارمز کی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے, کیا ایکسپیکٹڈ ریفارمز ہو چکے جو کہ آپ لوگ چاہتے تھے, یا ابھی بھی گنجائش ہے؟ نہیں, ایف بی آر اس وقت
اچھا کام کر رہا ہے, اتنی زیادہ اس میں پرابلم نہیں ہے, مگر گورنمنٹ جو اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ایف بی آر کا اور اسٹیٹ بینک کا لیزاں, یہ ایک پرابلم ہے جس کی وجہ سے اس وقت تاجر برادری سب سے بڑی پرابلم میں گھری ہوئی ہے. اس کو یہ حل ہو جائے تو مزید کاروبار میں کچھ بہتری آنے کی امید ہے, ورنہ اس وقت حالات بہت ہی خراب ہیں, کیونکہ جو لوگوں کے کنسائنمنٹ کلیئر نہیں ہو رہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ آگے کرنا کیا ہے. اگر آپ کی ایک کلیئر کٹ پالیسی آ جائے تو پھر بھی ہم اس حساب سے پلان کر لیں. میں آپ سے جو گزارش کروں گی, پالیسیوں کا فقدان ہے, آگے ہمیں نہیں پتا کہ ہم امپورٹ پہ اپنی مشینیں منگائیں نہ منگائیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی آدھی مشینری آئی ہوئی ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں, بورڈ آف انویسٹمنٹ نے ایس آئی زیڈ میں مشینیں منگائی ہوئی تھیں اور لوگ اب مشینیں نہیں آ رہی, آدھے پروجیکٹ تیار کھڑے ہوئے ہیں, آدھی مشینیں بند پڑی وہ نہیں آ رہی. تو ایسی کوئی بیٹھ کے ایز ارلی ایز پاسبل ہمیں پالیسی ملے, جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آئیں تو پھر معیشت چلے گی. بڑی اہم گفتگو تھی آپ کی, اور میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ناظرین, وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.